بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے رجسٹریشن ایکٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے دا پلیس آف رجسٹریشن، یعنی کہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو رجسٹر کرنا ہے تو کس پلیس پہ، کس جگہ پہ اس کو رجسٹر کیا جائے گا۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لمیٹیشن دیکھا تھا کہ جب ایک ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے، تیار ہو جائے، تو کتنے ٹائم کے اندر اس کو رجسٹر کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے کہ کس جگہ پہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کیا جائے گا، کس کے پاس رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ تو اس میں یہاں پہ سیکشن 28 ہے، پلیس آف رجسٹرنگ ڈاکومنٹس ریلیٹنگ ٹو لینڈ۔ اب وہ ڈاکومنٹس جو ریلیٹ کرتے ہیں زمینوں کے ساتھ، تو وہ ڈاکومنٹس وہ جب رجسٹر کرنے ہوں گے تو کس پلیس پہ ان کو رجسٹر کیا جائے گا۔ زمین کے متعلق جو ڈاکومنٹس ہوں گے، یعنی کہ جس میں سیل ڈیڈ ہو گیا، مورگیج ڈیڈ، لیز ڈیڈ، ایکسچینج ڈیڈ، گفٹ ڈیڈ، جو سارے ڈیڈس جو ہیں، ڈاکومنٹس جو ہیں جو لینڈ کے متعلق ہے، تو کہاں پہ رجسٹر کرنے ہیں۔ تو سب سیکشن 1 ہے، save as in this part otherwise provided. Every document mentioned in section 17 subsection 1 clause A, B, C, D and E, section 17 subsection 2 and section 18۔ اب یہ جو سیکشنز کا حوالہ دیا گیا ہے یہ ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں، جو کہ سیکشن 17 ہے، اور سیکشن 17 کا جو کلاز سیکشن 17 کا جو سب سیکشن 1 میں کلاس اے سے لے کے ای تک جو کلازز ہیں، ان میں جو ڈاکومنٹس بتائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکشن 17 کا جو سب سیکشن 2 ہے اور سیکشن 18 جو ہیں، ان میں جو ڈاکومنٹس بتائے گئے ہیں کہ وہ کہاں پہ رجسٹر کیے جائیں گے۔ In so far as such documents affects the immovable property shall be presented for registration in the office of sub-registrar within whose sub-district the whole or some portion of the property to which such document relate is situate۔ تو اب یہ جو سیکشنز ہم نے دیکھ لیے کہ ان کے متعلق جو ڈاکومنٹس ہیں جو کہ افیکٹس کرتے ہیں اموویبل پراپرٹی کو، یعنی یہ اموویبل پراپرٹی کے متعلق ہیں، تو ان کو جب آپ نے وہ رجسٹر کرنا ہوگا تو رجسٹریشن کے لیے ان ڈاکومنٹس کو پریزنٹ کیا جائے گا سب رجسٹرار کے پاس۔ وہ سب رجسٹرار جس کے سب ڈسٹرکٹ میں، یعنی جس کے تحصیل میں وہ پوری پراپرٹی یا اس پراپرٹی کا کوئی بھی پورشن اس میں واقع ہے، اور یہ ڈاکومنٹس اسی پراپرٹی کے متعلق ہیں، تو یہ ڈاکومنٹس اسی سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کیا جائے گا۔ اب دیکھیں جیسے ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک رجسٹرار اپوائنٹ ہوتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیلیں ہوتی ہیں، ان تحصیلوں کو کہا جاتا ہے سب ڈسٹرکٹ، پھر سب ڈسٹرکٹ کے اوپر سب رجسٹرار اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس سب رجسٹرار کے جورسڈکشنز میں اس کے پاس جو ٹیریٹوریل جورسڈکشنز ہیں، اس میں کوئی بھی پراپرٹی ہے، کوئی شخص اگر اس پراپرٹی کو سیل کرتا ہے یا لیز پہ دے دیتا ہے یا مورگیج یا گفٹ ایکسچینج کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق اس نے کوئی ڈیڈ تیار کی ہوئی ہے، کوئی ڈاکومنٹ تیار کی ہوئی، کوئی اسٹامپ پیپر ہے یا کچھ بھی ایسے رجسٹری وغیرہ ہے، تو اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس سے اس سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کیا جائے گا جس کے جورسڈکشنز میں، جس کے تحصیل میں یہ پراپرٹی یہ پوری کی پوری یا کچھ پورشن جو ہے اس کی جورسڈکشنز میں آتا ہے، تو یہ ڈاکومنٹ اس کے پاس رجسٹر کیا جائے گا۔ اب سب سیکشن یہاں پہ اس میں 2 بھی ہیں، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینٹ ان سب سیکشن 1۔ اب جو سب سیکشن 1 میں جو بات بتا دی گئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اے اور کلاس بی میں 2 باتیں اور بھی ہیں۔ After a document is registered, no party thereto shall be entitled to question the validity of its registration on the ground that the property which purported to give jurisdiction to sub-registrar to register it either did not exist, were fictitious or insignificant, or was not intended to be conveyed۔ اب کلاس اے میں یہ بتا دیا گیا کہ جس ڈاکومنٹ کو جب رجسٹر کیا جائے گا، یعنی رجسٹرار نے کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کر لیا اپنے پاس، اب بعد میں جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کے اوپر کویسچن نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں اٹھا سکتا اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کہ رجسٹرار نے یہ جو ڈاکومنٹ رجسٹر کیا ہے اس کے پاس تو جورسڈکشنز ہی نہیں ہیں کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کریں۔ بعد میں کوئی بھی شخص اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ کلاس بی میں یہ بتایا گیا a document the registration of which is secured by the inclusion of non-existent, fictitious or insignificant portion or item shall not in any manner affect the right of a person who was not a party thereto and acquired rights in the property without notice of the transaction to which such document relates۔ کلاس بی میں یہ کہتے ہیں کہ جب کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کیا جائے گا اور اس ڈاکومنٹ میں کسی ایسے زمین کے پورشن کو رجسٹر کر لیا گیا جس سے کسی تھرڈ جس میں
کسی تھرڈ پرسن کی پراپرٹی تھی وہ اس میں رجسٹر ہو گئی. جو وہ تھرڈ پرسن ہے جس کے اس پراپرٹی میں رائٹس ہیں, یہ مالک ہیں, لیکن جو ڈاکومنٹ رجسٹر کیا گیا اس شخص کا اس میں نام آ گیا اور وہ شخص اس کو نوٹس نہیں دیا گیا جو تھرڈ پرسن ہے, تو تھرڈ پرسن کے رائٹس جو ہیں وہ یہاں پہ افیکٹس نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے سیکشن 29 پلیس فار رجسٹرنگ ادر ڈاکومنٹس. اب سیکشن 28 میں جو ہم نے دیکھا اس میں وہ ڈاکومنٹس تھے جو زمین کے ریلیٹڈ تھے. اب یہاں پہ ادر ڈاکومنٹس کی بات کی جا رہی ہے سیکشن 29 میں, جیسے کہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا یا کوئی بھی کسی نے کوئی ڈاکومنٹ جو تیار کر لیا, کوئی معاہدہ کسی بھی طریقے سے کر لیا, تو اب اس کو رجسٹر کرنا ہے تو وہ کہاں پہ ہوگا. سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ ایوری ڈاکومنٹ ناٹ بینگ اے ڈاکومنٹ ریفرڈ ٹو ان سیکشن 28 اور کاپی آف اے ڈگری اور آرڈر. یہاں پہ سیکشن 28 کا حوالہ دیا گیا کہ وہ جو سیکشن 28 میں ہم نے دیکھ لیے ان ڈاکومنٹس کو چھوڑ کے, اور اس کے علاوہ عدالت کا کوئی آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس کو بھی چھوڑ کے, تو ایوری ڈاکومنٹ may be presented for registration either in the office of sub registrar in whose sub district the document was executed. کہ ہر وہ ڈاکومنٹ اس کو پریزنٹ کیا جائے گا رجسٹریشن کے لیے اس سب رجسٹرار کے آفس میں جس کے تحصیل کے جورسڈکشنز کے اندر اس ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک تحصیل ہے, اس تحصیل میں ایک ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. ایگزیکیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کر لیے گئے, ایک ایگریمنٹ ہوا کچھ فریقین کا آپس میں, کچھ 4-5 لوگوں کا جتنے بھی ہیں ان کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہوا, کوئی کانٹریکٹ ہوا, اب اس کو رجسٹر کرنا ہے. تو جس سب رجسٹرار کے جورسڈکشنز میں یعنی جس سب ڈسٹرکٹ میں یہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو وہاں کا جو سب رجسٹرار ہے اس کے آفس میں جائیں گے یہ لوگ اور وہاں پہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کریں گے. اور in the office of any sub-registrar under the provincial government at which all the persons executing and claiming under the document desire the same to be registered. اب اوپر پہلی بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ جس سب رجسٹرار کے سب ڈسٹرکٹ میں یعنی تحصیل میں جو ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اسی سب رجسٹرار کے پاس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کیا جائے گا. اور آگے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی سب رجسٹرار چاہے وہ جہاں پہ بھی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے اس سب رجسٹرار کو, تو جتنے بھی پرسنز ہیں جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کیا ہے یعنی اس کے اوپر سگنیچر کیے ہیں اور ان کا ڈیزائر ہے, ان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ نہیں جہاں پہ مطلب یہ چاہتے ہیں وہاں پہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کیا جائے گا, ان کی ڈیزائر کے اوپر, ان کی خواہش کے اوپر. اس کے بعد سب سیکشن 2 A copy of a decree or order may be presented for registration in the office of the sub-registrar in whose sub-district the original decree or order was made. عدالت نے کوئی آرڈر یا کوئی ڈگری جاری کر دیا. اب یہ جو آرڈر ہے یا یہ ڈگری ہے, اس آرڈر یا ڈگری کو اسی سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کیا جائے گا جس کے جورسڈکشنز میں عدالت نے یہ اوریجنل ڈگری یا آرڈر پاس کیا ہے. مثال کے طور پر ایک عدالت ہے, اس نے کوئی آرڈر یا ڈگری پاس کر دی. اب یہ عدالت جس تحصیل میں ہے تو اس تحصیل کا جو سب رجسٹرار ہیں اس کے پاس یہ جو ڈگری ہے یا آرڈر ہے یہ رجسٹر کیا جا سکتا ہے, اس کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا رجسٹریشن کے لیے. اور اگلی بات کہتے ہیں where the decree or order does not affect immovable property in the office of any other sub-registrar under the provincial government at which all the persons claiming under the decree or order desire the copy to be registered. تو اس میں یہاں پہ اگلی بات جو کہتے ہیں کہ یہ جو عدالت نے کوئی ڈگری یا آرڈر پاس کیا ہے یہ اگر کسی اموویبل پراپرٹی کو افیکٹ نہیں کرتے, یعنی کہ یہ اموویبل پراپرٹی کے علاوہ اس کو چھوڑ کے زمین کے علاوہ کسی بھی میٹر کے حوالے سے ڈگری یا آرڈر پاس ہوا ہے تو اس ڈگری یا آرڈر کو کسی بھی سب رجسٹرار کے پاس پریزنٹ کیا جا سکتا ہے رجسٹریشن کے لیے جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے اس سب رجسٹرار کو اپوائنٹ کیا ہے. جتنے بھی پرسنز ہیں جو کہ چاہتے ہیں, جن کے ڈیزائر پہ یعنی کی خواہش ہے کہ فلاں جو سب رجسٹرار ہیں ان کے پاس ہم یہ ڈاکومنٹ رجسٹر کریں گے, تو جو اموویبل پراپرٹی کے متعلق کوئی ڈگری یا آرڈر ہوگا تو اسے اس سب رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن کے لیے پیش کیا جائے گا جس سب رجسٹرار کے جورسڈکشنز میں جس کے تحصیل میں وہ پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہے. لیکن اگر اموویبل پراپرٹی کے علاوہ یہ آرڈر یا ڈگری پاس ہوا ہے تو جو پرسنز ہیں, جو پارٹیز ہیں, وہ جہاں پہ چاہتے ہیں تو سب رجسٹرار کے پاس اس ڈاکومنٹ کو رجسٹریشن کے لیے پیش کر سکتے ہیں. سیکشن 30 رجسٹریشن بائی رجسٹرارز ان سرٹن کیسز. اب ہم نے اوپر دیکھ لیا کہ سب رجسٹرارز کے پاس ڈاکومنٹس کو رجسٹریشن کے لیے پریزنٹ کیا جائے گا, لیکن یہاں پہ رجسٹرار کا آگے سب رجسٹرار کو چھوڑ کے رجسٹرار کا نام ہے کہ رجسٹرار کب جو ہے ایک ڈاکومنٹ کو وہ رجسٹر کر سکتا ہے.
جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ایک ضلع ہے، تو ضلع کے اوپر رجسٹرار ہوتا ہے، پھر ضلع کے اندر جو تحصیلیں ہوتی ہیں تو ہر تحصیل کے اوپر سب رجسٹرار ہوتا ہے۔ تو ہم نے اوپر پڑھ بھی لیا کہ سب رجسٹرار کے پاس ڈاکومنٹس کو رجسٹریشن کے لیے پیش کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ رجسٹرار کبھی آ گیا جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوتا ہے۔ Any registrar may in his discretion receive and register any document which might be registered by any sub-registrar subordinate to him۔ تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو رجسٹرار ہے اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹریشن کے لیے ریسیو کر سکتا ہے اور ریسیو کر کے اس کو رجسٹر کر سکتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو رجسٹر کرنا چاہیے سب رجسٹرار کو، جو کہ سب آرڈینیٹ ہے رجسٹرار کا، لیکن یہاں پہ رجسٹرار کی بھی ڈسکریشن ہے کہ وہ اگر چاہے تو خود بھی کسی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ Notwithstanding anything contained in section 28, any registrar may receive and register any document without regard to the situation in any part of Pakistan of the property to which the document relates if he is satisfied that there is sufficient cause for doing so۔ اب سیکشن 28 میں جو ہم نے بات دیکھی وہاں پہ کہ جو زمین کے متعلق کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے تو اس کو اسی سب رجسٹرار کے پاس پیش کیا جائے گا جس کے جورسڈکشنز میں، جس کے تحصیل میں وہ پراپرٹی سچویٹ کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سیکشن 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹرار ہیں، جو ڈسٹرکٹ رجسٹرار ہے، اس کے سامنے بھی ڈاکومنٹس رجسٹریشن کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے اور یہ رجسٹرار اس ڈاکومنٹ کو ریسیو کر سکتا ہے اور رجسٹر بھی کر سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ جو پراپرٹی پاکستان کے کسی بھی پارٹ میں سچویٹ کر رہی ہے وہاں پہ اس پراپرٹی کی کیا سچویشن ہے۔ جب رجسٹرار کو سیٹسفائی کیا جائے گا، کوئی سفیشینٹ ریزن اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ہم یہ جو ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن ہے یہ آپ کے پاس آپ کے ڈسٹرکٹ میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی سفیشینٹ ریزن ہوگی تو رجسٹرار بھی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکشن 31 رجسٹریشن اور ایکسیپٹنس فار ڈپازٹ ایٹ پرائیویٹ ریزیڈنس۔ اب ہم نے دیکھا کہ ڈاکومنٹس کو رجسٹر کرنے کے لیے رجسٹرار کے آفس میں جانا پڑے گا یا سب رجسٹرار کے آفس میں جانا پڑے گا، لیکن یہاں پہ پرائیویٹ ریزیڈنس کی بات ہے، کسی کے رہائش گاہ پہ بھی وہاں پہ ڈاکومنٹ کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا دیکھتے ہیں۔ The presentation, registration or deposit of documents under this act shall ordinarily be made only at the office of the officer authorized to accept the same for registration or deposit۔ اب یہاں پہ جنرل رول اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ کو اگر پریزنٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ڈپازٹ کرنا ہے اس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت، تو نارملی کیا ہوگا، یعنی عام طور پر جو ہے اس ڈاکومنٹ کو جو اتھورائز آفیسر ہے، یعنی کہ یہ رجسٹرار ہے یا سب رجسٹرار ہے، اس کے آفس میں پریزنٹ کرنا پڑے گا اور وہ آفیسر اس ڈاکومنٹ کو ایکسیپٹ کرے گا رجسٹریشن کے لیے یا ڈپازٹ کے لیے۔ یہ تو جنرل رول ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ پروویزو ہے۔ اب ہمارا مقصد اس پروویزو کو سمجھنا ہے۔ Provided that such officer may on special cause being shown attended at the residence of any person desiring to present a document for registration or to deposit a will and accept for registration or deposit such document or will۔ پروویزو میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسپیشل کاز ہو، کوئی اسپیشل ریزن ہو، وہ رجسٹرار کو بتانا پڑے گا اور اسپیشل اس ریزن کو دیکھ کے رجسٹرار جو ہے وہ اس پرسن کے رہائش گاہ پہ جائے گا، اس کے گھر پہ جائے گا اور وہاں پہ اس ڈاکومنٹ کو وہ ریسیو کر سکتا ہے رجسٹریشن کے لیے اور ایکسیپٹ کر سکتا ہے رجسٹریشن کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ انتہائی بیمار ہے، اس نے اپنی کوئی وصیت کر دی اور اب اس نے وصیت کو رجسٹر کرنا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ تقریباً ہے اور وہ آ نہیں سکتا رجسٹرار کے آفس میں، تو یہ رجسٹرار کو بلائے گا اور رجسٹرار جو ہے وہ جائے گا اس کی رہائش گاہ پہ، جو بھی اس کی فیس وغیرہ بنتی ہے وہ رجسٹرار کو پے کرے گا اور وہاں پہ جو رجسٹرار ہے وہ اس ڈاکومنٹ کو رجسٹر کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا رجسٹریشن کے لیے۔ تو کوئی بھی اسپیشل کاز، کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص اگر جا نہیں سکتا رجسٹرار کے آفس میں یا کوئی بھی ادر ایسی کوئی ریزن ہے، تو رجسٹرار کسی کی پرائیویٹ رہائش گاہ پہ جا کے وہاں پہ ڈاکومنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملیں گے۔